میں آج کی گفتگو میں یہ اعلان کر رہا ہوں، لفظ خطا، اجتہادی خطا، لفظ خطا لائے بغیر کہیں گے کہ سیدہ معصومہ نہیں ہے اور ابو بکر صدیق ظالم نہیں ہے۔ کتنی خیانت ہے کہ مطلقاً کوئی کہے کہ جلالی صاحب تو سیدہ پاک کی طرف خطا کی نسبت کر رہے ہیں، کوئی پھر آگے مزید بے حیا ہو تو کہ خطا کار کہہ رہی ہے۔ تو میں بول رہا ہوں اور اداروں کو کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگوں نے یہ لکھ کر درخواستیں دی ہیں جہاں جہاں، ان سب پر ایف آئی آر کاٹو۔ ہماری کیا حیثیت کہ ہم کسی چیز پہ اڑے؟ اگر ناجائز بات ہوتی تو ہمیں سمجھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کروڑ بار ہم اس سے رجوع کرتے۔ میں 295C کا علمبردار ہوں اور میں حکومت، اداروں تمام کو کہتا ہوں، میں آج بھی کہوں گا کہ 295C کو نہیں بدلنے دیں گے، اور اگر میرا کوئی جرم بنتا ہے جس پر 295C مجھ پہ لگنی چاہیے، اگر جرم بنتا ہے تو مجھ پہ لگا دی جائے۔ ویسٹ میں میرے نام پر کتابیں چھاپی گئی ہیں کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی 295C کا چیمپئن بنا ہوا ہے، وہ اسے ختم نہیں ہونے دیتا۔ کتابیں لکھی گئی ہیں انگلش میں، امریکہ کے اندر، بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا، ادھر راہ کے پالتو ایجنٹ اور ایران کے نوالوں کے یہ وظیفہ خار جو چوکیدار سرحد پہ کھڑا ہو کے پہرا دے رہا ہے، یہ بھی اسی چوکیدار کے حملہ آور ہو گئے ہیں۔ یہ آج جنہیں قراردادیں پیش کرنا سوجا ہوا ہے، یہ کیا اس وقت لاشیں تھے زمین پر بغیر جان کے یا زندہ تھے؟ ان سب کو جواب دینا چاہیے تھا، مگر انہوں نے نہیں دیا، اور اللہ کے فضل سے ہم نے جواب دیا۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا سے خطا، اور وہ بھی اجتہادی، اس کی نفی کر کے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل کا مطلقاً ان میں خلافت کی اہلیت ہی نہیں تھی، معاذ اللہ۔ جس نے رسول کے منبر پر بیٹھ کر فاطمہ زہرا کی زبان مجسم قرآن ہے، جس نے فاطمہ زہرا کے دعوے کو غلط کہا، اس نے قرآن کو غلط کہا۔ جس نے قرآن کو غلط کہا وہ رسول کے منبر پر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ وہ رسول کے منبر پر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ یہ ویڈیو سے دیکھا جا سکتا ہے یہ ساری چیزوں کو۔ ہماری جوڈیشری کا بیڑا غر اس دن ہو گیا تھا جس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا، اور نعوذ باللہ ان کو جھٹلایا گیا، ان کی گواہی کو جھٹلایا گیا، ان کی گواہی کو۔ تو یہ جوڈیشری تو اس دن ہی بیڑا غرق ہو گئی تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے پوری قوم شیعہ سنی سے ہٹ کر جب حق زہرا کی بات ہے، ساری مسلمان قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ کو تنہا نہیں ہونے دیں گے۔ اور میری 2 دن قبل اس خاتون سے بات ہوئی، اس بہن سے بات ہوئی ہے جس نے حق زہرا کی بات کی ہے۔ میں نے کہا دنیا کی کسی عدالت میں بلائیں، ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہ ہو، ہم دنیا کی ہر عدالت سے منوا کے آئیں گے کہ زہرا کے دشمن پہ کل بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت ہے۔ تو یہ تو ان کا دین ہے کہ چونکہ سیدہ نے مطالبہ کیا تھا اور سیدہ معصومہ ہے، اور ابو بکر صدیق پر فرض تھا کہ مطالبے پر ہی دے دیتے، کیونکہ مطالبہ معصومہ کا ہے اور وہاں خطا کا امکان نہیں ہے، یہاں تک کہ خطا اجتہادی کا بھی۔ تو اس واسطے چونکہ انہوں نے نہیں دیا، لہذا ظالم۔ یہ ہے چین کہ کہاں سے ضرب کہاں لگ رہی ہے، کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ کہہ کر اور پھر خطا اجتہادی کی نفی کر کے ثابت کیا جا رہا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ خلافت کے عالی نہیں تھے۔ اب بتاؤ، سارے میں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ جنہیں یہ خیال نہیں کہ ہم تو مہاجر جنگ پہ کھڑے ہو کر جواب دینے کے لیے کھڑے ہیں اور ہماری مجبوری سمجھو، اب اس کو توہین کہہ رہے ہو ظالمو، تو کیا یہ نہ بول کے وہ کہیں کہ معصومہ کا قول ہے اور ہم کہیں ٹھیک ہے معصومہ کا قول ہے لہذا صدیق اکبر ظالم ہیں؟ یا یہ تمہیں پسند ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है बेख़ता बेगुनाह सय्यदा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। इस मौजू पर गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि सय्यदा तय्यबा ताहिरा सय्यदा फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपकी ज़ात मुक़द्दस की तरफ ख़ता यानी ख़ताए इज्तिहादी की निस्बत करना कैसा है। इस सिलसिला में चूँकि बहुत से लोगों ने जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन खलीफतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला फ़स्ल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु पर माअज़ल्लाह ज़ालिम होने का एतराज़ किया और इल्ज़ाम लगाया, और हमने उनके मुकाबले में खड़े होकर बाग़ फ़दक सेमिनार किया, शान मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु सेमिनार किया और दीगर प्रोग्राम किए, जिसके अंदर वो लोग जो सय्यदा तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात मुक़द्दस को आड़ बनाकर अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु पर तबर्रा कर रहे थे, हमने उन लोगों का रद्द किया, जवाब दिया। आज वो लोग हमसे उसका बदला ले रहे हैं। अफसोस ये है कि कुछ लोग उनके हाथों में खेल रहे हैं और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु को बरमला ज़ालिम कहने वालों के हाथों में कुछ अहले सुन्नत मशाइख या उलमा या ख़तीब या नात ख़ान उनके हाथों में खेल रहे हैं और उनकी साजिश का शिकार हो चुके हैं। और ये बहुत बड़ा अलमिया है। माज़अल्लाह अगर सय्यदा पाक के मकाम व मर्तबा के ख़िलाफ़ किसी लफ्ज़ की आपकी तरफ निस्बत की गई होती तो कम अज़ कम मुझ जैसे बंदे को तो समझाने की ज़रूरत नहीं थी कि तुम रुजू करो, क्योंकि हम इस मुल्क के अंदर आदाब रिसालत, आदाब ख़ानदान नबूवत, आदाब सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम, इन्हें हाईलाइट करने के लिहाज से अपना सब कुछ दाव पे लगाए हुए। अव्वल तो ऐसी निस्बत नहीं होनी चाहिए थी, और अगर हो जाती तो फिर उसी वक़्त वो कलिमात जो हैं उनको वापस लिया जाता। यानी ये ज़रूरत ही नहीं थी कि कहा जाए किसी की तरफ से कि ये कलिमात वापस लिए जाएं। असल में मसला ये है, मेरा मज़हब, मेरा अक़ीदा सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात गिरामी के लिहाज से आपकी तरफ बिला तमहीद इसालतन यानी मुतलकन गुफ्तगू करते हुए या कोई ये सवाल करे कि हज़रत सय्यदा रदियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात गिरामी की तरफ ख़ता की निस्बत करना चाहिए, जायज़ है, तो मेरा ये जवाब है नहीं चाहिए, जायज़ नहीं। और मेरा ये मज़हब है बेख़ता बेगुनाह सय्यदा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। और अल्लाह का फ़ज़ल है, हमने कभी ज़िंदगी में एक बार भी ऐसी निस्बत नहीं की इब्तिदान यानी मुतलकन गुफ्तगू या सवाल के जवाब के अंदर। दूसरा मरहला ये है कि क्या बाग़े फ़दक का ज़िक्र करते हुए इस मौजू में हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ ख़ता यानी ख़ताए इज्तिहादी की निस्बत अपने तौर पर करनी चाहिए, तो मेरा इस पर भी जवाब है बेख़ता बेगुनाह सय्यदा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। कि हम बाग़े फ़दक का मसला बताते हुए इसी तरह ही बताएंगे कि सय्यदा तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा
آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ فرمایا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائی تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا آپ سن کے خاموش ہو گئیں اور آپ نے اس حدیث کو قبول کر لیا۔ باغ فدق کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے بھی ہمیشہ سے ہمارا یہی اسلوب ہے اور اسی کو ہم پروموٹ کرتے ہیں، اور یہی ہمارا جواب ہے کہ اس موقع پر بھی لفظ خطا کی نسبت کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ نسبت کی جائے، بلکہ اس وقت بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے تیسرا مرحلہ جو ہے جہاں کی بات ہے اس مرحلے کی طرف کسی کی توجہ نہیں، اور بار بار توجہ دلانے کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ باغ فدق کا مسئلہ تو یوں بھی بیان ہو سکتا ہے، تو اس میں تو لفظ خطا بولنے کی ضرورت ہی نہیں، اور دکھاؤ کہ کس نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کہ فدق کے مطالبہ کو خطا کہا ہو، خطا اجتہادی کہا ہو، یہ دکھاؤ کس نے کہا ہے؟ تو میں کہتا ہوں میں خود اس کا قائل نہیں، میں اور کسی کا کیا دکھاؤں؟ یعنی اس مرحلے میں تو ہم خود اس بات کے دعوے دار ہیں کہ کہا جائے گا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا، قبول کر لیا۔ اصل موضوع اس سے اگلا ہے جس کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ اب پہلے دو مرحلے اس پر مثلاً میرے بڑے واجب الاحترام ہیں حضرت پیر سید ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب، ان کی ایک تحریر مجھے نظر آئی، تو وہ اس دوسرے مرحلے پر ساری گفتگو کر رہے ہیں، اور اس میں تو میں خود قائل نہیں لفظ خطا بولنے کا، آگے اس میں رجوع کا کیا مطلب ہوگا، نہ بولا ہے نہ بولنا اس میں جائز سمجھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تیسرا مرحلہ ہو کہ فدق کے موضوع کو بیان کرتے ہوئے روافض سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی معصومیت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں کہ چونکہ سیدہ تو معصومہ ہیں اور ابو بکر غیر معصوم ہیں، سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا معصوم ہیں، اور ان کے روافض کے نزدیک معصومیت کا مطلب یہ ہے کہ خطا اجتہادی بھی ممکن نہیں۔ یہ ان کے اصول کے مطابق، کچھ لوگوں کے اس پر بھی وہم ہے کہ ادھر تم فرق کرنا چاہتے ہو اور ساتھ خطا سے مراد خطا اجتہادی لیتے ہو، تو بات مقابل کے اصول پر کی جاتی ہے۔ ہمارے نزدیک جو ہے وہ خطا اجتہادی جس کے اندر بقا نہ ہو وہ نبوت کے بھی منافی نہیں، لیکن ان کے نزدیک جن سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے ان کے نزدیک معصوم ذات یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خطا اجتہادی بھی نہیں کر سکتی، یہ ان کا موقف ہے۔ تو اب اس کو وہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ ہیں اور آپ سے تو ممکن ہی نہیں خطا، یعنی یہاں تک کہ خطا اجتہادی، تو آپ کا مانگنا ہی یوں تھا کہ جیسے قول نبی علیہ السلام ہے، یعنی قول فرمان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مطالبہ فدق کے بارے میں جو لفظ اس فرمان میں بولے جا رہے تھے مطالبہ کے اندر، وہ لفظ فرمان نبی کی طرح ہیں۔ جیسے فرمان نبی میں احتمال خطا نہیں تو یہاں بھی احتمال خطا نہیں، تو آگے سن کر فرض تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس پہ عمل کرتے، جیسے فرمان رسول علیہ السلام پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو چونکہ انہوں نے عمل نہیں کیا لہٰذا معاذ اللہ وہ ظالم قرار پائے،
اور جو ظالم ہوتا ہے وہ خلیفہ نہیں ہوتا.